السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 اکتوبر کو لوگ ہیلووین مناتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اچھی صورت میں بنایا، یہ خود جو ہے بندہ وہ اس کو بگاڑتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ کیسی بگڑی ہوئی صورتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور جو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ قوما فہو منہم، بس جس نے جس قوم کی ساتھ مشابہت کی وہ انہی میں سے اٹھے گا، انہی میں سے ہوگا۔ تو گویا اگر ہمارے مسلمان بھی ان کی طرح ہو جائیں گے اور ان کی مشابہت کریں گے تو وہ بھی پھر انہی کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اب غور کریں تو اس کی ابتدا جو ہیلووین ہے، اس کی ابتدا بھی شرک ہے اور انتہا بھی شرک ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ دولت کا ضیاع ہے۔ یعنی آپ مختلف ڈیزائن بناتے ہیں، مختلف فیشن کرتے ہیں، مختلف قسم کے ماسک بناتے ہیں، پھر کاسٹیوم ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ سب فضول خرچی ہے اور حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے اللہ کا سب سے بڑا ناشکر ہے۔ تو بندے وہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ناشکر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کے وہ خلاف کرتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس دولت سے جو کام ہوتا ہے وہ غریبوں کی مدد اس سے ہو سکتی ہے اگر وہ پیسہ سارا بچایا جائے۔ غور کریں تو کوئی ملین ٹریلین اس پہ خرچ ہوتے ہیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کتنے ڈالر اور پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم غریب لوگ جو موجود ہیں دنیا میں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ضرورتیں نہیں ہیں، ان کو پورا کیا جائے تو ماحول بہتر ہو جائے اور لوگوں کی ضروریات زندگی کی چیزیں بھی مل جائیں۔ تو اصل میں یہ جو ہے آپ غور کریں تو نارتھ امریکہ میں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ یہ جو ہے 31 اکتوبر کو وہ یہ شروع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی روحیں آتی ہیں، جو پرانی روحیں آتی ہیں وہ جو ہماری روحوں سے ملتی ہیں، ان روحوں میں کچھ اچھی روحیں بھی ہوتی ہیں، بد روحیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے ہر بندہ جو ہیلووین منانے والا ہوتا ہے وہ اپنے فیملی کے جو مردہ لوگ ہیں ان کو اچھی روحیں شمار کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بری روحیں بھی آتی ہیں۔ بری روحوں میں وہ جو ایکسیڈنٹ میں مر گئے یا جنگوں میں مر گئے یا کوئی ویسے زخمی ہو کے مر گئے یا ایسے لڑتے جھگڑتے مر گئے، ان کو بری روحیں کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بھی آتی ہیں، تو سب جو ہے نا 31 اکتوبر کو آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ 31 اکتوبر کو کیا کرتے ہیں، یہ بد روحوں کا دن مناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار بزرگ جو بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو وہ گھر میں آئیں گے تو ان کی روحیں آتی ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو اس لیے، اور جو شکلیں غلط بناتے ہیں یا چہروں پہ وہ جو اپنی پوزیشن بناتے ہیں، یا اس کے ساتھ وہ جو پمپکن ہوتا ہے، کدو سا، وہ یلو کلر والا فروٹ جو ہے، اس کے اندر سوراخ کر کے اس کے اوپر مختلف قسم کی شکلیں بنا کر وہ اپنی ونڈو میں رکھ دیتے ہیں، المارے وہ، تاکہ لوگ باہر وہ جو روحیں بد روحیں باہر سے آئیں ان کو دیکھیں اور وہ چلی جائیں۔ ان کا گندی شکلیں بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بد روحیں گندی شکلیں دیکھ کے ڈر جائیں گی تو وہ چلی جائیں گی، صرف اچھی روحیں جو ہمارے ہیں وہی اندر آئیں گے۔ تو پھر ان کے لیے یہ کھانے بھی اگر بناتے ہیں تو کھانوں میں بھی وہی گندی شکلیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان روحوں کے ساتھ گندی روحیں بھی آ جاتی ہیں، تو وہ جب گندی شکلیں ہوں گی تو وہ ان کو دیکھ کے وہ بھاگ جائیں گی۔ لیکن وہ جو گندی شکلوں والے کھانے ہوتے ہیں، اور لیکن اصل تو ان کے اندر وہی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو شکلیں گندی ہوتی ہیں، تو ان کو کھایا جائے تو وہ بہت اچھی لذیذ بنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ جو ہے نا وہ ڈر جائیں، وہ جو دوسری بد روحیں ہیں وہ چلی جائیں۔ تو اس لیے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے عام طور پہ آپ غور کریں تو اس کو اگر دیکھیں تو اس کا رواج جو ہے 16ویں صدی سے شروع ہوا، اور جس کو آئرن ایج کہتے ہیں، سیلٹک پیپل جو تھے انہوں نے یہ شروع کیا، اور بعد میں یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا۔ اور اب دیکھیں کہ اس کا نام جو ہے وہ آل ہیلو ایونٹ سے بنتا ہے، آل ہیلو ایونٹ سے ہیلووین پھر اس کا نام بنا دیا، پہلے اس کا ڈیفرنٹ نام تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے گٹھ جوڑ اس کا دیکھیں، امریکن لوگوں کو دیکھیں تو وہ اس کو موسمی رنگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم
یہ جو ہے جو موسم چینج ہوتا ہے، جیسے گرمی سے سردی آتی ہے، تو یہ سردی میں جو وہ اپنا ایک خدا مانتے ہیں جس کو سائمن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موت کا خدا ہے، سائمن ہے، وہ جو ہے نا ہماری روحوں کو، سب روحوں کو، پرانی نئی سب کو اکٹھا کر کے بھیج دیتا ہے، تو سب روحیں اکٹھی ہو کے آتی ہیں، وہ موت کا خدا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ روحوں سے غلط کام بھی لینا ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے تباہی بربادی دنیا میں پھیلانی ہو، تو اس طرح سے وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے خدا کو، تو یہ جو ہے وہ شکلیں بناتے ہیں، کبھی کھانے بناتے ہیں، کبھی مختلف طریقے سے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، تو ان کا اپنا خیال ہے، تو دوسرے لفظوں میں یہ ان کے مطابق یہ موسم کا وہ ہے، موسمی تہوار ہے، تو اس لیے وہ اس کو مناتے ہیں اور روحوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اور غور کریں کہ روحوں کے استقبال میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سول کیک بھی بناتے ہیں، یعنی روحوں کا کیک، تو وہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر کوئی بھی نہیں کھاتا، وہ رات کو خود ہی کھا جاتے ہیں، پھر آدھی رات کو اپنی لائٹ بجھا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ شراب اور گندی چیزیں بڑی ہوتی ہیں، وہ کھا پی کے بس سارا کچھ گزارا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ جو ہے، جب کہ اسلام کے مطابق وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے اب شراب ہے، دوسری مکس وہ چیزیں، تو اس طرح سے وہ چیزیں ہمارے لیے ویسے بھی حرام ہیں، ویسے بھی یہ جو ہے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اپنے شرک پر ہے، اور غور کریں تو اس میں فضول خرچی بھی ہے، اور اسلام کے مطابق تو اس میں ہر طرح سے ہی نقصان ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ یہ جو تہوار ہے اس کے منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ تہوار بالکل نہ منائیں، اور کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی نہ بھیجیں، اور اگر بچے سکولوں میں یا مختلف جگہوں پر اگر ایسا تہوار ہوتا ہے تو ان کو یہ کہہ دیں کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا جو ہے نا آپ دیکھیں کہ بچے یا لوگ جو ہے وہ دروازے پر آتے ہیں، اور اگر وہ مانگتے ہیں پیسے یا کوئی چیز مانگتے ہیں، اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ اس کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کا سارا سال خراب گزرے گا۔ کوئی خراب نہیں گزرے گا، کیونکہ سال ہر چیز کا ذمہ داری جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، روحیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا، اور بس یہ تو اب دوسرا اس پہ پرابلم یہ ہوا کہ جو فیکٹریاں ماسک بناتی ہیں یا کاسٹیوم بناتی ہیں یا ڈیزائن اور فیشن بناتی ہیں، بس وہ مختلف طریقے سے نئی چیزیں بنا کر اس رواج کو اور بڑھا رہی ہیں، تو یہ، اور آپ دیکھیں لوگوں کے پاس، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس طرح کے فیشن لینے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اور اس طرح کے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ بچے یا جاتے ہیں دروازوں پر، بعض چور جو ہوتے ہیں وہ اسی کا بہانہ بنا کر وہ دروازوں پہ جاتے ہیں اور پھر اندر جو ہے نا گھر سے چوری بھی کر جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا مختلف طرح سے اس کو دیکھا جائے تو ہر آسپیکٹ سے کوئی ایسی بات نہیں لگتی جس میں جو ہے ہم کہہ سکیں کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا آپ دیکھیں کہ اس میں جتنا بھی وہ چیزیں ہیں اس میں دیکھیں آگ بڑا اہم فیکٹر ہے، تو آگ جو ہے، اور سیب بھی ہوتا ہے آگ کا، اور دوسرا یہ کلر دیکھیں تو اس کے اندر ریڈ کلر زیادہ امپورٹنٹ ہے، بلیک کلر جیسے وہ شیطان کا رنگ ہے، ریڈ کلر بلڈ کا کلر ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ ان میں نمایاں ہیں، اور گھروں کے اندر ایسے بعض بچے جو ہوتے ہیں ٹین ایج والے، وہ ایک گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر آدھی رات کو لائٹ بجھا دیتے ہیں، اور وہ سکیری فلمیں دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ بس اللہ بچائے، تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایسے عمل سے جس میں نا، اب شروع سے دیکھیں تو اس میں شرک والا فیکٹر بھی ہے، پھر اس فضول خرچی والا فیکٹر بھی ہے، پھر رسم و رواج میں اور اس ماحول میں جو کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں، اور سکولوں میں اور ہر جگہ پر یہ کہیں کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے بچے یہ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ایسی رسموں سے محفوظ کرے اور اپنے ہاں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔